جو شخص استغفار کو اپنا معمول بنا لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے نجات دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ فلی سب لوگ ٹھیک ہوں گے، میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ دن کی شروعات بہت پیاری ہوئی، آج موسم بہت اچھا تھا ماشاءاللہ، بالکل بھی دھوپ نہیں نکلی تھی اور مجھے لگتا تھا کہ آج بارش ہوگی اور ویسا ہی ہوا۔ اس بلاگ کے لاسٹ تک آپ دیکھیں گے کہ بارش بھی ہوئی، میرے بچوں نے انجوائے بھی کیا اور بہت زیادہ میس بھی ہو گیا تھا۔ تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا بلاگ شروع کیا ہے میں نے ایک ایسی حدیث سے جسے سنتے ہی انسان کو بڑا سکون اور تسلی ملتی ہے۔ اچھا، میری کچھ ایسی بہنیں ہیں جو بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہیں اور بہت جلدی انہیں غصہ آ جاتا ہے، کسی نے کوئی بات کر دی تو گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے اسی بات کے بارے میں سوچتی رہتی ہیں اور یہ سوچتی ہیں کہ میں نے جواب کیوں نہیں دیا، اور اگر وہ جواب دے دیتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی سوچ سوچ کے پریشان ہوتی ہیں کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ اسے خدا کی ضرورت ہوتی ہے، ہم انسانوں کے پیچھے بھاگتے ہیں حالانکہ انسان کچھ نہیں کر سکتے۔ اچھا، میں بھی پہلے ایسے ہی کرتی تھی، مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، اتنا زیادہ ٹینشن ہوتی تھی کہ میری امی مجھے ہمیشہ کہتی تھی کہ تم استغفار پڑھا کرو۔ میں سوچتی تھی شاید امی یہ بات ٹالنے کے لیے کہتی ہیں، مجھے نہیں آئیڈیا تھا کہ واقعی یہ بات، یہ لفظ میری زندگی میں اتنا اہم کردار ادا کرے گا۔ تو اس کے بعد ایک دن ایسا ہی ہوا، میں بہت زیادہ پریشان ہوئی، میں اتنی زیادہ پریشان تھی، میں نے سوچا تھا کہ اب میں نے ٹینشن نہیں لینی، کسی کی بات کی ٹینشن نہیں لینی، لیکن اس ٹینشن سے نکلنے کے لیے مجھے اور کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور آپ یقین کریں ایک دن میں نے ایسا ہی کیا، میں نے استغفار پڑھنا شروع کر دیا۔ جب میں نے استغفار پڑھنا شروع کیا، دل ہی دل میں پڑھنا شروع کر دیا، اور یقین کریں ابھی 100 ٹائمز بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا اور میرے مسئلے حل ہونے شروع ہو گئے تھے۔ مسئلے حل ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرے معاملات حل ہو گئے تھے، مسئلہ یہ تھا کہ میرے اندر ایک مسئلہ تھا میرے دل میں کہ مجھے ٹینشن بہت زیادہ ہوتی تھی، تو میری ٹینشن کم ہونا شروع ہو گئی تھی، مجھے غصہ کم آنے لگ گیا تھا۔ تو پھر میں نے یہی طریقہ آزمایا، جب بھی مجھے غصہ آتا ہے تو میں یہی کرتی ہوں۔ حالانکہ مجھے یہ بات میری امی بہت عرصے سے کہتی ہیں اور میری امی خود بھی ماشاءاللہ بالکل روٹین سے یہ پڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، یہ ماں ہی ہے جو بیٹیوں کا گھر بسانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اچھا، میری باتیں تو چلتی رہیں گی، تو آپ ٹائم دیکھیں 1:30 بج گیا اور اس ٹائم میرے بچوں کو بھوک لگ گئی ہے۔ آج کل بچوں کی روٹین بہت زیادہ خراب ہوئی ہے۔ فرمائش کی تھی میرے بچوں نے بھی، ان کے بابا نے بھی، کہ ہمیں مطلب میٹھے سلائس بنا دو۔ میں جب بچوں کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے نا تو پھر میں ایسے میٹھے سلائس بنا دیتی ہوں، بڑے شوق سے کھا لیتے ہیں اور بڑے مزے کے بنتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ بھی ایسی چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ ایک عورت اپنی پوری ایفرٹ لگاتی ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو خوش کر سکے۔ ہماری زندگیوں میں بڑے سارے معاملات ہوتے ہیں، انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے، تو ہم لوگ تو صرف ایک انسان ہیں، ہماری زندگی تو بہت گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دن میں 70 دفعہ سے زیادہ استغفار پڑھتے تھے، حالانکہ ان کی زندگی اور ہماری زندگی میں تو زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ تو بخشے ہوئے ہیں، ان کو تو استغفار کی ضرورت ہی نہیں ہے، پر پھر بھی وہ پڑھتے تھے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینی چاہیے۔ بہت سارے معاملات زندگی میں انسان کو بڑا ہی دکھ دیتے ہیں، جن معاملات کا حل آپ نہیں کر سکتے نا، جن معاملات کو آپ حل نہیں کر سکتے نا، ان کو اللہ پہ چھوڑ دیا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے تو سب کو دیکھنا ہے نا، ہم سب کے قریب ہیں، ہم سب کی شارک کے قریب ہے اللہ تعالیٰ، تو وہ ہمارے معاملات کو کیوں نہیں سنیں گے؟ میرے کہنے پہ آپ نے ایک کام کرنا ہے، جب بھی آج آپ کو غصہ آئے نا تو آپ نے استغفار پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور آپ یقین کریں گے آپ کو اس کے رزلٹس فوراً ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے تاکہ آپ کے ایک کمنٹ سے دوسرے لوگوں کی بھی زندگی بدل سکے اور ان کو بھی اس چیز کا آئیڈیا ہو سکے کہ واقعی استغفار پڑھنے سے کتنا زیادہ سکون ملتا ہے۔ اچھا، ہم سب چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگی بہت اچھی ہو، ہر چیز پرفیکٹ ہو۔ کچھ سوشل میڈیا پہ جب ہم دیکھتے ہیں نا تو ہمیں دوسروں کی زندگی بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے نا ہم لوگ شکر نہیں کر پاتے اپنی زندگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہے تو نا ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ نیکسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ضرور مل جائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔